الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج قالوا وما الهرج قال القتل متفق علیہ. ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 5 باتیں ارشاد فرمائی ہیں. سب سے پہلی بات آپ نے فرمایا کہ یتقارب الزمان، ایک وقت ایسا امت پر آئے گا کہ زمانے آپس میں قریب قریب ہو جائیں گے. زمانے آپس میں قریب قریب ہو جائیں گے. اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ دنیا کا زمانہ آخرت کے زمانے سے قریب ہو جائے گا. دنیا کا جو زمانہ ہے یہ زمانہ آخرت کے زمانے سے قریب ہو جائے گا. جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعثت انا والساعہ کہاتین، میں اور قیامت ایسے بھیجے گئے جیسے اس طرح ہیں. میرے بعد قیامت ہے، بس یعنی اس زمانے کے بعد اب قیامت کا ہی زمانہ ہے. تو یتقارب الزمان، زمانے آپس میں قریب قریب ہو جائیں گے. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ دنیا میں جتنے فتین اور شریر قسم کے لوگ ہیں وہ سب قیامت کے قریب آپس میں اکٹھا ہوتے رہیں گے، اور یہ صورتحال آج ہم دیکھ رہے ہیں. اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یتقارب الزمان، زمانہ قریب قریب ہو جائے گا. یعنی سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یتقارب الزمان، زمانے قریب قریب ہو جائیں گے یہاں تک کہ سال مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر، اور ہفتہ دن کے برابر، اور دن گھنٹے کے برابر. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 گھنٹہ ایسا ہوگا جیسے آگ کا شعلہ جل کر بجھا. کبھی دیکھا آپ نے آگ جو ہے، آگ جل رہی ہو، جیسے آگ میں شعلہ نکلتا ہے، کیسے نکلتا ہے؟ نکل کے بجھ جاتا ہے فوراً. تو گھنٹے ایسے ہی نکل جائیں گے، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں. یعنی برکت اٹھا لی جائے گی زندگی میں سے، وقت میں سے، ہر چیز میں سے برکتیں اٹھ جائیں گی. دیکھیے سب سے بڑی بات یہی چیز ہمیں سمجھنا ہے. یہ جو پہلی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی ہے وہ یہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نعمت میں برکت مانگتے تھے. ہر نعمت میں ہمیں بھی اللہ سے ہر نعمت میں برکت مانگنا ہے. اے اللہ صحت میں برکت دے، عمر میں برکت دے، وقت میں برکت دے، کمائی میں برکت دے. موت میں بھی برکت مانگی ہے، اللہم بارک لی فی الموت. موت میں برکت کیا ہے؟ ایمان پر حسن خاتمہ ہو جائے. وفیما بعد الموت، موت کے بعد کی زندگی میں بھی برکت مانگنا. تو برکتیں جو ہے یہ ہمیں اللہ سے مانگنا بھی چاہیے. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دین عطا فرمایا وہ سارا کا سارا برکتی دین ہے، سارا کا سارا برکتی ہے. اس کی ایک ایک چیز میں برکت اللہ کی طرف سے آتی ہے. اسی لیے حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نعمت میں تقوی شامل ہوتا ہے اس نعمت میں برکت آتی ہے. کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے تقوی پر، اللہ کا وعدہ ہے نا تقوی پر. جیسے مثال کے طور پر علم گناہ کے ساتھ اگر آ جائے، علم اور گناہ مل جائے تو علم کی برکت اٹھ جاتی ہے. اور علم کی جب برکت اٹھتی ہے تو اس علم پر عمل کی توفیق اٹھا لی جاتی ہے. اس علم سے کوئی فائدہ نہ خود کو ہوتا ہے نہ دوسروں کو ہوتا ہے، کیونکہ علم کے ساتھ تقوی نہیں آیا. تو ہر نعمت کے ساتھ تقوی ہے. تقوی کا مطلب
میں اللہ کو ناراض کرنے سے مجھے بچنا ہے، میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو. پھر دیکھیں زندگی کے اندر تب برکت آئے گی. لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے میں کھول دوں گا. آج کیونکہ ہم ایک سہریے کے پاس ایک اندر سے شکایت ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. حالانکہ اگر سہولتیں دیکھیں پہلے سے زیادہ اب بڑی ہوئی ہیں. 10 سال نہیں 50 سال پہلے اگر ہم چلے جائیں، 50 سال پہلے اگر کوئی چیز بازار سے اگر لانی ہے، آج تو گھر بیٹھے بھی آ سکتی ہے. یعنی آج تو جو ہے گھر بیٹھے بھی آ سکتی ہے. آرڈر کر دیں گھر میں بیٹھ کے آ جائے، کھانے فوراً آ جائیں گے. پرائم میں منگا لیں، امیزون میں وہ بھی آ جائیں گے. لیکن اب کوئی بھی چیز، صرف شاپنگ نہیں، پکانا بھی دیکھ لیں. چائے اگر بنانی ہے پہلے کیا تھا؟ لکڑیاں جماؤ، اس میں ڈالو، لکڑیوں کا چولہا جلاؤ، پھر اس کے بعد برتن رکھو، کتنا کام ہوتا. پھر ان سب کے باوجود پہلے لوگوں میں وقت بچتا تھا. آج ان سب کے باوجود وقت نہیں ہے. کپڑے دھونا ہے بس ڈال دیے، برتن دھونا ہے ڈش واشر میں ڈال دیے. یعنی سب کچھ، ساری چیزیں جو ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے بغیر مشین کے. بس کھا ایک رہے ہیں ہم، بس ہے نا. بقیہ ساری چیزیں جو ہے مشین سے جڑی ہوئی ہیں. ان سب کے باوجود اگر ہم دیکھیں وہ چیز برکت زندگیوں سے نکل گئی ہے. وقت میں برکت بالکل نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دعا کرتے تھے، اے اللہ میرے اوقات کو درست فرما دے. اللہم انی اسألک الصلاح فی الساعات والبرکت فی الاوقات. اے اللہ میرے اوقات میں برکت عطا فرما، میری گھڑیوں کو، میرے لمحات کو سوار دے، یعنی اس میں کوئی بگاڑ نہ ہو. یہ ہمارے اکابر کی زندگیاں اگر ہم دیکھیں، ایک بات عرض کروں، حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک بہت بڑے محدث اور مفسر گزرے ہیں، امام طبری رحمۃ اللہ علیہ. امام طبری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو تصنیفات ہیں، انہوں نے جو صرف لکھا ہے، اگر ان کی زندگی کو اور ان کی تصنیفات کو اگر کمپیئر کریں تو پیدائش سے لے کر ان کی موت تک روزانہ 60 صفحے انہوں نے لکھا ہے. ہم 60 صفحے پڑھتے بھی نہیں ہیں، وہ 60 صفحے لکھتے تھے. یعنی اگر صرف ان کی زندگی شروع سے لے کے آخر تک. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 7 سال کے ہوئے حافظ بن گئے. 10 سال کی عمر میں پوری معطا امام مالک حدیث کی کتاب میمورائز کر لیے. 15 سال کی عمر میں مفتی بن گئے. ہاں، اور اتنے بڑے امام بنے، 44 سال کی عمر دنیا سے رخصت ہو گئے. جب اوقات میں، زندگیوں میں برکت آتی ہے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ صدیوں کا کام اللہ سالوں میں لیتے. صدیوں کا کام اللہ سالوں میں لیتے، سالوں کا کام مہینوں میں اللہ لے لیتے. اور جب برکتیں اٹھ جاتی ہیں تو پھر آدمی بیٹھ کر ذرا کبھی تنہائی میں سوچے، صبح سے لے کے شام تک آج جو میرا وقت گزرا، میں کیا کیا؟ آج میں کیا کیا؟ اگر کچھ بھی نہیں کیا تو بس یہ ہے کہ آج جو ہے نا یہ وقت میں برکت. پورا دن گزرا، میں نے کتنے پارے پڑھے، میں نے کتنا ذکر کیا، میں نے کیسا وقت گزارا. دوستو اسی لیے جو ہے نا ہمیں ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے کو ایک مرتب زندگی سکھائے ہیں، ایک ترتیب وار زندگی، بے ڈھنگی زندگی نہیں. اللہم انی اعوذ بک من شتات الامر، بد نظمی، بے مرتب زندگی. ایسی زندگی پناہ مانگنی چاہیے. ہمیں ایک مرتب زندگی سکھائیں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات فرماتے ہیں، میں نے کچھ صحابہ کے ساتھ وقت گزارا، میں نے انہیں دیکھا مال کے معاملے میں بہت سخی تھے. مال کا جب مسئلہ آتا پھر لے لو ٹھیک ہے لے لو، لیکن وقت کے معاملے میں بہت سوچ سمجھ کر ڈیل کرتے تھے. آج ہمارا معاملہ الٹا ہے، پیسے پوچھو تو بس راستہ بدل دیں. وقت ہی تو ہے ہمارے پاس، اور کتنا چاہیے، ہے نا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو ہمیں زندگیوں میں برکت لانا ہے. یہ حدیث میں جو پہلی بات فرمائی، زمانے قریب ہو جائیں گے، یعنی زندگیوں میں سے، اوقات میں سے برکت نکل جائے گی. اس کے لیے سب سے پہلی بات وقت کی حفاظت.
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقت کی حفاظت زندگی کی حفاظت، وقت کی قدر زندگی کی قدر. وقت کی حفاظت نہیں کرو گے تو زندگی کی بھی حفاظت نہیں کرو گے. تو وقت کی حفاظت کیسے کرنا؟ اس کے لیے ہمیں جو ہے نا اپنے معمولات، اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کے معمولات، نظام الاوقات بنانا کہ بھئی کہ میرا ایک 24 آورز کا ایک اسکیجول بنے، ویکینڈ کا ایک اسکیجول بنے، اس کو فالو کرنا. پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالی ان اوقات میں برکتیں عطا فرماتے. تو یہ بات، پہلی بات یہ فرمائی. دوسری بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا. علم اٹھا لیا جائے گا مطلب یہ ہے کہ علم تو کتابوں میں ہے. اس دور، یہ دور کون سا دور ہے؟ علمی دھماکے کا دور ہے نا. کتنے ویب سائٹس میں بیانات ہیں، کتنے جیبوں میں بیانات ہیں، یعنی کہاں دیکھو بیانات ہی بیانات ہیں. آدمی جو ہے نا بس بیانوں کے اندر گھسا ہوا ہے، کتابیں، بیانات، سب کچھ. علم اٹھا، علم تو ہے نا، ابھی علم تو کتنا ہے. آپ جائیں ویب سائٹس پر، کتنے بیانات مل جائیں گے. پہلے کسی مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان سننا ہوتا، آپ کو جو ہے جانا پڑتا فلاں جگہ، پاکستان جانا پڑتا. اب تو ان کا گھر بیٹھے بیان سن سکتے نہیں سن سکتے. تو علم اٹھا لیا جائے گا کا مطلب کیا ہے؟ ایک بات یہ فرمائی ہے کہ عمل کی توفیق اٹھا لی جائے گی. علم ہے، غیبت کا علم ہے کہ غیبت حرام ہے لیکن عمل نہیں ہے. جھوٹ کا علم ہے کہ جھوٹ صحیح نہیں ہے لیکن پھر بھی علم اٹھا لیا گیا. زندگیوں سے وہ علم اٹھا لیا گیا. اللہ ہم سب کی حفاظت. یہ کیوں بتا رہے ہیں؟ یہ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ جو علم مجھے ملا ہے اس پر میں عمل کروں، اس پر میں عمل کروں. اور دوسری بات یہاں محدثین نے یہ بھی بڑی عجیب بات فرمائی ہے، علم اٹھا لیا جانے کا مطلب علماء کو اٹھا لیا جانا. ایسے علماء جن کے سینوں میں علم کا نور ہے، جن کی صحبت میں بیٹھ کر آدمی علم نافع حاصل کرتا ہے، جن کی صحبت میں بیٹھ کر آدمی میں ان کی باتیں سن کر عمل کا شوق پیدا ہوتا ہے. اصل وہی چیز ہے نا، معلومات میں اضافہ اصل نہیں ہے، اصل چیز ہے عمل کا شوق پیدا ہونا. ایسے علماء، اب دیکھیے گزشتہ کچھ سالوں میں ایسے علماء ہمارے امت سے رخصت ہو چکے ہیں اچانک. بس اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس یہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے دیکھو علم اٹھا لیا جانا، یہ جو تم سنتے ہو یہ ہے علم اٹھا لیا جانا. کہ علم کے 10 حصے ہیں، 9 حصے عمر کے ساتھ رخصت ہو گئے. کسی نے کہا بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں نا، اتنا علم موجود ہے. فرمایا عمر جیسا تقوی کہاں لاؤ گے؟ عمر جیسا تقوی کہاں لاؤ گے؟ تو سمجھ لیں دوستو یہ بڑی چیز ہے، علم خشیت کے ساتھ، علم تقوی کے ساتھ. تو یہ چیز ہے. تو یہاں پر ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ علم سیکھنا، عمل سیکھنا، اخلاص سیکھنا، یہ تینوں چیزیں اس حدیث میں ہیں. صرف معلومات میں اضافہ نہیں ہے، اس جو علم میں سیکھوں اس پر میں عمل کروں اور اس عمل پر میں اخلاص بھی لاؤں. اخلاص کہ اللہ کو راضی کرنا. پھر تیسری چیز فرمائی وَتَظْهَرُ الْفِتَنِ. جملہ دیکھیں، فتن، ظہور کسے کہتے ہیں؟ بولے سورج نکل گیا تو بتانے کی ضرورت نہیں کہ سورج ہے. تو ایک زمانہ ایسا آئے گا، فتنے ایسے آئیں گے کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں بھی یہ فتنہ سب پتا ہے بھی یہ فتنے. اللہ ہم سب کی اس دور سے حفاظت فرمائے اور جو فتنے ہیں اللہ ان سے ہماری حفاظت فرمائے. وَيُلْقَ الشُّحَّ. کنجوسی، بخالت ڈال دی جائے گی. یلقا کے معنی کیا معلوم؟ بخیل ہوگا نہیں، بخالت ڈال دینا. فطرت میں، مزاج میں، طبیعت میں بخالت آ جائے گی. ایک ہے بخالت، ایک ہے شح. اس کو اس طرح سمجھے، بخالت جو ہے ماسٹرز ہے اور شح جو ہے PhD ہے. بخالت جو ہے نا، بخل جو ہے نا ماسٹرز ہے اور PhD کیا ہے؟ شح، یعنی اس سے اور ایک بڑا اسٹیپ. بخل جو ہے نا آدمی صرف مال میں بخیل بنتا ہے. شح کا مطلب کیا ہے؟ طبیعت ہی بخالت بن گئی، مسکراتا ہی نہیں کسی کو دیکھ کے، وہ مسکراتا بھی نہیں، مسکرانے میں بھی بخل ہے،
معاف بھی نہیں کرتا، مسکراتا بھی نہیں، اتنا سیریس. مسکرانے میں کیا پیسہ جائے گا؟ بولے کوئی پیسہ نہیں جاتا، لیکن مسکراتا بھی نہیں. مال تو بہت دور کی بات ہے، طبیعت میں، مزاج میں، فطرت میں بخالت ڈال دی جائے گی. ہاں، کنجوسی ڈال دی جائے گی، مزاج اس کا بخالت کا بن جائے گا. اسی لیے مال میں بخالت، علم میں بخالت، صلاحیتوں میں بخالت. جو فن اللہ ہمیں دیا ہے وہ فن جو ہے نا منتقل کرنا ہے. اگر وہ فن اگر اس کو سکھانے میں اگر ہم بخالت کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یونان کا جو طب ہے اس کا اکثر حصہ جو ہے قبرستان میں اسی لیے چلا گیا حکیموں کے ساتھ، کیونکہ وہ منتقل نہیں ہوا. اگر منتقل کرتے تو بہت بڑا فائدہ امت کا اور انسانیت کا ہوتا. ہاں، طب یونان بہت بڑی چیز، اس کا اکثر حصہ کہاں ہے؟ حکیموں کے ساتھ قبرستان میں ہے. تو اللہ نے جو ہمیں نعمت اور صلاحیت دی ہے نا، اس میں کنجوسی نہیں کرنا. جو فن، جو چیز آتی ہے اس کو سکھائیں. وَيُلْقَى الشُّحَّ، اس سے بچنا. پانچویں چیز ہے، فرمایا وَيُكْثَرُ الْحَرَجِ، حرج بڑھ جائے گا. یہ حرج جو ہے یہ بلسان الحبشہ، حبشے کی لینگویج ہے، حبشہ کی زبان. علم حدیث میں ایک علم ہے، علم غرائب الحدیث، یعنی جو غیر معروف جو الفاظ ہیں جو حدیثوں میں آئے ہیں اس پر جو ہے نا جمع کیا گیا. یہ اصل میں عربی زبان، اس میں حبشہ کی کیوں ہے؟ ایک سوال ہوتا ہے. یہ حبشہ کی لینگویج ہے، حرج. تو صحابہ اسی لیے پوچھ رہے ہیں مل حرج یا رسول اللہ، حرج کسے کہتے؟ ورنہ صحابہ کو سب پتا تھا عربی. تو حرج کیا مطلب؟ تو اس میں بڑی عجیب بات یہاں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخاطب تھے، جو آپ جن کے سامنے عوام بھی تھے، ادیب لوگ تھے، خطباء تھے، بڑے بڑے صلاحیت والے تھے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکمت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان مبارک سے ایسا جملے نکالتے تھے تاکہ ایک اثر پڑے. سمجھ رہے؟ تو اس طرح کے حدیثوں میں بہت سے الفاظ آئے ہیں. تو یہی فرمایا حرج. حرج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا القتل، آپس میں ایک دوسرے کو مارنا، ایک دوسرے کی خون ریزی کرنا، ایک دوسرے پر جان لیوا حملے کرنا. یہ چیزیں، یہ 5 باتیں حدیث میں بتائی گئی ہیں. تو اس میں جو ہے 3 باتیں بڑی اہم ہیں. ہر بات اہم ہے، لیکن 3 باتوں کی جو تفصیل ہے، ایک تو ہے کہ ہم جو ہے اللہ تعالی کی طرف سے برکتیں اپنی نعمتوں میں لینا ہے. برکت اللہ کی طرف سے آتی ہے. تو ہمارا جب اللہ سے تعلق ہوگا، اللہ ہمارے اوقات ہمارے برتن کی طرح ہیں، اس میں برکت ڈالے گا انشاءاللہ، اس میں برکت ڈالے گا. ہاں، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ ہر کام ہوگا، تلاوت بھی ہوگی، آفس کا کام بھی، گھر کا کام بھی، بچوں کے ساتھ ہر چیز ہماری ہوگی. زندگی مرتب ہوگی. کیسے ہوگی؟ تقوی ہو، اللہ سے صحیح تعلق ہو، اور پھر اس کے ساتھ اپنے اوقات کو جو ہے نا نظام الاوقات بنا لے. اور اگر ہماری زندگی میں، ہمارے اوقات میں اللہ کی نافرمانی اگر شامل ہو جائے، اس گناہ کی نحوست سے وقت کی برکت نکل جاتی ہے. اور برکت نکلنے کی ایک مثال آدمی بیٹھ کے سوچے. ہفتہ گزر گیا، لاسٹ ویک میں کیا کیا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے مجھے بہت غصہ آتا ہے اس آدمی پر جو نہ دنیا کا کام کرے نہ دین کا کام کرے. دنیا کا بھی فائدہ نہیں کر رہا، دین کا بھی فائدہ نہیں کر رہا. مجھے بہت غصہ آتا ہے اس پر. تو ہمیں جو ہے ہم بیٹھ کر سوچیں. اس لیے وقت کی برکت. دوسری جو چیز ہے وہ چیز کیا ہے؟ اللہ نے جو علم عطا فرمایا، علم کو حاصل کرنا. دینی مجلسوں میں بیٹھے طلب لے کر بیٹھنا. میری زندگی درست ہو جائے، میری زندگی میں عمل آ جائے. مقصد عمل ہے، مقصد عمل ہے. یہ عمل میری زندگی میں آئے. ایک چیز مجھے لے کر جانا یہاں سے، ایک بات میں سیکھوں یہاں سے. عمل میری زندگی، اس عمل میں اخلاص آئے. اور تیسری چیز جو ہے اللہ تعالی ہماری طبیعتوں میں سے بخالت کو صاف کرے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جس کو طبیعت کی بخالت سے اللہ بچا لے وہ کامیاب ہے، وہ کامیاب ہے وہ شخص. پھر وہ آدمی جو ہے نا، دل جو ہے نا اس کی طبیعت میں، مزاج میں سخاوت آ گئی تو کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر بھی سخی ہوگا وہ. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے.